السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 بار دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا۔ اللہم انی اسألک رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا۔ اللہم انی اسألک رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا۔ سبق پڑھ لیتے ہیں۔ تعوذ تسمیہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہمارا سبق تختی نمبر 11 میں تیسری کلاس ہے۔ حمزہ نون زبر ان، قاف زبر ق، ان ق، ضاد زبر ظ، انقض، وقفا انقض، دال میم زبر دم، دال زبر د، دم د، میم زبر م، دم دم، وقفا دم دم، عین سین زبر عس، عین زبر ع، عس ع، سین زبر سا، عس عس، وقفا عس عس، حمزہ عین زبر اع، با پیش بو، اعبو، دال پیش دو، اعبدو، وقفا اعبد، یا خا زبر یخ، را پیش رو، یخرو، جیم پیش جو، یخرجو، وقفا یخرج، یا حا زبر یح، سین زبر سا، یحسا، با پیش بو، یحسبو، وقفا یحسب، یا شین زبر یش، را زبر را، یش را، با پیش بو، یشربو، وقفا یشرب، یا شین زبر یش، ہا زبر ہ، یش ہ، دال پیش دو، یشہدو، وقفا یشہد، تا عین زبر تع، را زیر ری، تعری، فا پیش فو، تعرفو، وقفا تعرف، حمزہ قاف پیش اق، سین زیر سی، اقسی، میم پیش مو، اقسمو، وقفا اقسم، یا با پیش یب، دال زیر دی، یبدی، حمزہ پیش او، یبدئو، وقفا یبدئ، یا نون پیش ین، فا زبر فا، یونفا، خا پیش خو، یونفخو، وقفا یونفخ، یا نون زبر ین، قاف زبر قا، ینقا، لام زیر لی، ینقلی، با پیش بو، ینقلبو، وقفا ینقلب، یا پیش یو، واو سین زبر وس، یوس، واو زیر وی، یوسوی، سین پیش سو، یوسوسو، وقفا یوسوس، سا زبر سا، قاف پیش قو، سقو، لام تا زبر لت، ثقولت، وقفا ثقولت، حا پیش حو، شین زیر شی، حشی،
را تا زبر رت حشرت وقفاً حشرت سین پیش سو طا زیر طی سطی حا تا زبر حت سطیحت وقفاً سطیحت نون پیش نو شین زیر شی نوشی را تا زبر رت نشرت وقفاً نشرت نون پیش نو صاد زیر سی نسی با تا زبر بت نصیبت وقفاً نصیبت واو زبر و سین طا زبر ست وسط نون زبرنا وسطنا وقفاً وسطن فا زبر فا را غین زبر رغ فرغ تا زبر تا فرغت وقفاً فرغت تا حمزہ زبر تا واو پیش تو تا تو نون زبرنا تأتون وقفاً تأتون۔ آج کا ہمارا سبق اتنا ہی ہے۔ اب اس کو روان کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ انقض دمدم عسعس اعبد یخرج یحسب یشرب یشہد تعرف اقسم یبدئ ینفخ ینقلب یوسوس ثقلت حشرت سطحت نشرت نصبت وسطن فرغت تأتون۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس تختی میں تختی نمبر 11 میں اصل جو ہے ہم جزم کی مشق کر رہے ہیں، اور جزم کی مشق میں ہم نے ایک تو حروف قلقلہ کو اچھی طرح سمجھنا ہے، جو میں آپ کو بارہا بار بتا چکی ہوں کہ 5 حروف قلقلہ جن کا مجموعہ قطب جدن ہے، قاف طا با جیم دال۔ جب یہ ساکن ہوں گے تو ان پہ قلقلہ ہوگا، یعنی انہیں ہلا کے پڑھیں گے، جنبش دے کے پڑھیں گے۔ جیسے آج کے سبق میں یبدئ، یب با ساکن ہے، اس پہ قلقلہ ہو رہا ہے۔ پھر دوسری بات ہم نے اس تختی میں یہ سمجھنی ہے کہ الف جو ہے، الف کے اوپر حمزہ آ جائے، یعنی حمزہ نہ بھی لکھیں، صرف اوپر جزم آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے، اسے حمزہ ساکنہ کہتے ہیں، اور وہ جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے، جیسے آج کے سبق میں تأتون تأتون۔ اور تیسری بات ہم نے اس تختی میں نون ساکن کے قواعد کو سمجھنا ہے کہ نون ساکن کے بعد کون سا حرف آئے تو نون ساکن کی ادائیگی کس طرح کریں گے، آواز نون ناک میں لے کے جائیں گے یا نہیں۔ تو نون ساکن کے 4 قواعد ہیں جو کہ پہلے قاعدہ پڑھایا گیا ہے، اس میں مفصلاً وہ قواعد پڑھائے گئے ہیں، تو اس لیے اگر آپ نے وہ قواعد سمجھنے ہیں تو وہاں سے سمجھ لیجئے گا۔ جیسا آج کے سبق میں قضا نون ساکن کے بعد قاف آ رہا ہے حروف اخفاء میں سے، تو اس لیے یہاں آواز ناک میں لے کے جائیں گے، اور نون کی ادائیگی میں زبان جب تالو کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے تو اخفاء میں وہ تالو کے ساتھ ٹچ نہیں ہوگی۔ قضا قضا۔ اور پھر اس میں میم ساکن کے بھی قواعد سمجھنے ہیں
کہ جب میم ساکن، کیونکہ یہ جزم والی تختی سکون والی تختی ہے، تو نون ساکن کے قواعد بھی سمجھیں گے، میم ساکن کے قواعد کو بھی سمجھنا ہے، اور قلقلہ بھی جب یہ حروف ساکن ہوں تو تب ہوتا ہے، اور حمزہ یعنی الف کے اوپر جب جزم ہو وہ حمزہ ساکنہ بنتا ہے، تو اس کا قاعدہ بھی اسی تختی میں سمجھنا ہے۔ تو یہ سارے قواعد آپ اچھی طرح ذہن نشین کریں، ٹھیک ہے۔ اور میم دم دمہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میم ساکن کے بعد دال ہے، تو میم ساکن کی آواز ہم ناک میں نہیں لے کے جائیں گے، اظہار ہوگا، ظاہر کر کے پڑھیں گے، دم دمہ دم دمہ۔ تو یہ وہاں سے ہی قواعد آپ دیکھیں گے، آپ کو سمجھ آئے گی کہ نون ساکن اور میم ساکن کے کتنے قواعد ہیں اور کہاں ہم نے کس کو کس طرح ادا کرنا ہے، تو اس لیے آپ ان قواعد کو بھی دیکھ لیجئے گا۔ پھر موٹے حروف موٹے پڑھیں، جیسے قضا میں ضاد بھی موٹا پڑھا جائے گا اور قاف بھی موٹا، اور حروف جو موٹے حروف ہیں جنہیں حروف استعلاء کہتے ہیں، اور وہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضاغطن قز ہے، ان کو بھی آپ ذہن میں رکھیں ہمیشہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے بار بار سمجھنی ہیں، اسی لیے ہم نورانی قاعدہ پڑھ رہے ہیں، تاکہ جب ہم نورانی قاعدہ پڑھ چکیں تو ہم قرآن شریف پڑھنے کے لیے مکمل طور پہ تیار ہو چکے ہوں، ٹھیک ہے، وہاں ہماری یہ اغلاط نہ ہوں۔ آج کا ہمارا سبق اتنا ہی ہے، اللہ ہمارے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔